Dear students, welcome to today's topic of software verification and validation. आज हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की SDLC के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी बात करेंगे. देखिए, क्वालिटी एश्योरेंस सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक प्रोडक्ट बनाई और उसको टेस्ट किया, बल्कि क्वालिटी एश्योरेंस जो है ये एक अम्ब्रेला एक्टिविटी है. यानी थ्रू आउट द डेवलपमेंट ऑफ द एप्लीकेशन ये साथ साथ चलेगी. अगर आप रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी क्वालिटी एश्योरेंस की एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होंगी. आपकी डिज़ाइन फेज़ है तो उस पर भी क्वालिटी एश्योरेंस की एक्टिविटीज़ अप्लाई करेंगी. और इस तरीके से जैसे जैसे आपकी डेवलपमेंट चलती जाएगी साथ साथ आप क्यूए एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म करते जाएंगे. अब अगर आपको याद हो तो आपने मुख्तलिफ मॉडल्स पढ़े हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के. आपने वाटरफॉल मॉडल पढ़ा होगा, आपने रैपिड मॉडल पढ़ा होगा, आपने प्रोटोटाइप मॉडल पढ़ा होगा, इंक्रीमेंटल मॉडल और इस तरह के और बहुत से डेवलपमेंट के मॉडल्स हैं. हम किसी पर्टिकुलर मॉडल की बात नहीं करेंगे, बल्कि अगर आप नोट करें तो जितने भी हमारे पास SDLC के मॉडल्स हैं जो हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स हैं, उनके अंदर कुछ टास्क जो होते हैं जो जेनेरिक फेज होती हैं वो कॉमन होती हैं. मतलब तमाम प्रोसेस के अंदर आप रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कर रहे होंगे, उसके अंदर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बन रहा होगा, उसके अंदर डिटेल डिज़ाइन बन रहा होगा, उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन हो रही होगी और एट द एंड उसके अंदर टेस्टिंग हो रही होगी. और फिर आप क्या करते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट जो है वो डिप्लॉय कर देती हैं. तो हम क्या करेंगे कि ये जो जेनेरिक फेजेस हैं इनके अंदर जो क्यूए की एक्टिविटीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे. तो पहले हम रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं. बहुत सिंपल सी एक्टिविटीज़ हैं और ये कंप्लीट सेट ऑफ एक्टिविटीज़ नहीं है. यहाँ मैंने कुछ जो कॉमन एक्टिविटीज़ हैं वो बताई हैं, इसके अलावा भी हो सकती हैं. तो पहली एक्टिविटी क्या है कि अ सीनियर क्यूए मैनेजर एंश्योर्स दैट यूजर क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स आर कैप्चर्ड करेक्टली. देखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स कलेक्शन हमेशा से ही एक प्रॉब्लम रही है. उसकी रीजंस में मैं नहीं जाता, लेकिन आप कह लें कि जो हमारे पास रिक्वायरमेंट फेज के अंदर जो क्यूए मैनेजर है या जो हमारे पास क्यूए की एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर हम ये इंश्योर करते हैं कि जो भी हम रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं यूज़र से या क्लाइंट से वो आप कह लें कि प्रॉपरली या करेक्टली जो है वो कलेक्ट हों. फाइंड आउट द रिस्क इन द रिक्वायरमेंट एंड डिसाइड हाउ द सिस्टम विल बी टेस्टेड. रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो रिस्क हैं, अगर गलत रिक्वायरमेंट कलेक्ट होगी तो फिर क्या किया जाएगा, अगर कोई रिक्वायरमेंट मिस हो गई तो फिर क्या किया जाएगा. तो ये तमाम चीज़ें डिसाइड करना भी जो है हमारे पास क्यूए के अंदर आता है. एंड डिसाइड हाउ द सिस्टम विल बी टेस्टेड. डेफिनेटली आप रिक्वायरमेंट्स की बेस पे ही टेस्टिंग करते हैं, तो शुरू में ही आप डिफाइन करेंगे कि जब ये सिस्टम बनेगा तो ये टेस्टिंग कैसे की जाएगी. प्रॉपरली एक्सप्रेस्ड एज फंक्शनल परफॉर्मेंस एंड इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स. जो हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं या जो आप कह लें कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जिसके अंदर परफॉर्मेंस और इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स भी आती हैं, तो ये तमाम चीज़ें भी जो है इंश्योर की जाती हैं कि ये तमाम रिक्वायरमेंट्स जो हैं ये प्रॉपरली न सिर्फ कलेक्ट हुई हैं बल्कि प्रॉपरली उनको डॉक्यूमेंट भी कर लिया गया है. रिव्यू द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एंड अदर डिलीवरेबल्स मीटिंग द स्टैंडर्ड. जो भी आपके पास रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, फंक्शनल डॉक्यूमेंट है, स्कोप डॉक्यूमेंट है, जो भी ये चीज़ें हैं तो वो आप इंश्योर करेंगे कि वो तमाम की तमाम जो है वो जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट कर रही हैं या नहीं कर रही. प्रिपेयर द फॉर्मल टेस्ट प्लान इंक्लूडिंग द टेस्ट टूल्स आर बीइंग यूज्ड इन प्रोजेक्ट. फिर आप क्या करेंगे, जो आप अभी से ही आप टेस्ट प्लान जो है वो बनाएंगे. फिर आप क्या करेंगे कि अभी से ही एक फॉर्मल टेस्ट प्लान बनाएंगे, जो टेस्ट टूल्स हैं वो डिसाइड करेंगे, टेस्टिंग जो है वो कैसे परफॉर्म की जाएगी. ये तमाम चीज़ें भी जो है आप जो हमारे पास रिक्वायरमेंट कलेक्शन की फेज़ है इसके अंदर परफॉर्म करेंगे. फिर हमारे पास आता है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन फेज. एंश्योर दैट द आर्किटेक्चरल डिज़ाइन मीट्स द स्टैंडर्ड्स एज डिज़ाइंड इन द प्रोजेक्ट प्लान. अब आपने क्या इंश्योर करना है कि जो आप आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बना रहे हैं ये स्टैंडर्ड्स को मीट करता है या नहीं करता. फिर आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड से मुराद कि अगर आपने पहले से कोई चीज़ डिफाइन की हुई है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि हम आर्किटेक्चरल पैटर्न्स यूज़ करेंगे या कुछ इस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल स्टैंडर्ड्स हैं वो अगर आपने डिफाइन किए हुए हैं तो आपने ये चीज़ इंश्योर करनी है कि आपका जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है वो उन स्टैंडर्ड्स को मीट करे. वेरीफाई ऑल कैप्चर्ड रिक्वायरमेंट्स आर एलोकेटेड टू द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स. ये भी एक टेक्निकल पॉइंट है हमारे पास. जो भी आपने रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट की हैं उनको आप प्रॉपर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को असाइन करेंगे कि ये कंपोनेंट जो है ये इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, ये कंपोनेंट इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा. फुलफिल करने से मुराद इंप्लीमेंट करना है, यानी एक कंपोनेंट ए है तो वो रिक्वायरमेंट ए को इंप्लीमेंट करेगा, एक कंपोनेंट बी है तो वो रिक्वायरमेंट बी को इंप्लीमेंट करेगा. Verify all the design documents are completed on time according to the project plan and kept in project repository. यानी जो भी आपके पास डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स हैं वो टाइम के ऊपर मुकम्मल हों
اور آپ جو آپ کے پاس جو پروجیکٹ ریپوزیٹری ہے جس میں کہ آپ پروجیکٹ کے سارے آرٹیفیکٹس مینٹین کر رہے ہیں ان کے اندر وہ آپ اس کو اسٹور کریں گے. پریپیئر دی ڈیزائن ٹیسٹ رپورٹ اینڈ سبمٹ ٹو دی پروجیکٹ مینیجر. آپ ایک ڈیزائن ٹیسٹ رپورٹ بنائیں گے کہ اس ڈیزائن کو کیسے ٹیسٹ کیا جائے گا, اور جب وہ ٹیسٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو وہ جو فائنل آپ کے پاس رپورٹ ہوگی وہ بھی پریپیئر کی جائے گی اور جو پروجیکٹ مینیجر ہے اس کو سبمٹ کی جائے گی. ڈیٹیل ڈیزائن. پریپیئر دی ٹیسٹ آبجیکٹیوز فرام دا ریکوائرمنٹ اینڈ ڈیزائن ڈاکومنٹ کریٹڈ. آپ کیا کریں گے کہ اپنی جو ڈیزائن فیز ہے اس کے ٹیسٹ آبجیکٹیوز ڈیفائن کریں گے, اور یہ بھی ساتھ آپ بتائیں گے کہ یہ ٹیسٹنگ جو ہے یہ کیسے پرفارم کی جائے گی, کون کون سے پروسیجرز ہیں وہ فالو کیے جائیں گے, کون کون سی ڈاکومنٹس ہیں جو پریپیئر کی جائیں گی, کون کون سی چیک لسٹ ہیں جو بنائی جائیں گی. ڈیزائن ویریفیکیشن میٹرکس اور چیک لسٹ, وہ جو ابھی میں نے بات کی. اینڈ اپ ڈیٹ آن ریگولر بیسس. آپ چیک لسٹ بنائیں گے یا کوئی میٹرکس بتائیں گے تاکہ آپ چیزوں کو پراپرلی ٹریک کرتے رہیں. سینڈ دی ٹیسٹ ڈاکومنٹ ٹو پروجیکٹ مینیجر فار اپروول اینڈ کیپ ان ریپوزیٹری. پھر وہی جو آپ کے پاس ٹیکسٹ ڈاکومنٹ ہے آپ کیا کریں گے کہ وہ ہائر اتھارٹیز کو سینڈ کریں گے فائنل اپروول کے لیے, اور یہ بھی جو آپ کے پاس پروجیکٹ ریپوزیٹری ہے اس کے اندر اسٹور ہو جائے گی. آپ جو جیسے دیکھیں آپ جیسے جیسے آپ کا پروجیکٹ بنتا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آرٹیفیکٹس کریٹ ہوتے جا رہے ہیں آپ ان کی پراپر ایک ریپوزیٹری مینٹین کر رہے ہیں. پھر امپلیمنٹیشن فیز ہمارے پاس آتی ہے, کوڈنگ بھی جسے آپ کہتے ہیں. ویریفائی دا ریزلٹس آف کوڈنگ اینڈ ڈیزائن ایکٹیویٹیز انکلوڈنگ دا اسکیجول اویلیبل ان دا پروجیکٹ پلان. جو بھی آپ کے پاس کوڈنگ ایکٹیویٹیز ہیں آپ ان کے ریزلٹس کو ویریفائی کریں اور چیک کریں کہ کیا وہ جو ہے ٹائم کے اوپر جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ٹائم کے اوپر کمپلیٹ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. چیک اسٹیٹس آف آل ڈیلیوربل آئٹمس, ان کا اسٹیٹس چیک کریں کمپلیٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. اینڈ ویریفائی دیٹ آل آر مینٹیننگ دی اسٹینڈرڈز. فرض کریں اگر آپ کی آرگنائزیشن کے اندر کوئی کوڈنگ اسٹینڈرڈز ہیں, یا فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ ہم مائکروسافٹ کی کوڈنگ کنونشنز کو فالو کریں گے, تو آپ نے انشور کرنا ہے کہ وہ تمام جو کنونشنز ہیں یا وہ تمام اسٹینڈرڈز جو ہیں وہ میٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. Getting updated with the tools and techniques used in the project and provide feedback to the team if any better solution is available. دیکھیں جو بھی آپ ٹولز یوز کر رہے ہیں یا ٹیکنیکس یوز کر رہے ہیں اس کے اوپر جو آپ کی ڈیولپمنٹ ٹیم ہے اس کو آپ فیڈ بیک دیتے رہیں گے. اگر کوئی اپ ڈیٹ آئی ہے یا کوئی بیٹر سولوشن اویلیبل ہے تو وہ بھی آپ ان کو بتائیں گے, کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پروڈکٹ کی کوالٹی کو افیکٹ کریں گی. کمپلیٹ رائٹنگ دی چیک لسٹ ٹیسٹ کیسز ٹو اسٹارٹ ٹیسٹنگ. اب آپ یہاں پہ ٹیسٹ کیسز کی ایک لسٹ بنائیں گے تاکہ آپ ٹیسٹنگ جو ہے وہ اسٹارٹ کر سکیں. ویریفائی دیٹ کمپوننٹس آر ریڈی ٹو اسٹارٹ ٹیسٹ اور ناٹ. یہ بھی ویریفائی کیا جائے گا کہ کون کون سے کمپوننٹس ہیں جو وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور اب ان کی ٹیسٹنگ اسٹارٹ کی جائے یا نہ کی جائے. پھر ہمارے پاس ٹیسٹنگ فیز اٹ سیلف آ جاتی ہے. اسٹارٹ ٹیسٹنگ انڈیویجول ماڈیول اینڈ اسٹارٹ رپورٹنگ بگس. انڈیویجول ماڈیولس کو آپ ٹیسٹ کریں اور بگ رپورٹنگ کریں. ویریفائی دیٹ آل ٹیسٹ آر رن اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ پلانس. اس ٹیسٹ پلان کے مطابق آپ کے تمام ٹیسٹ جو ہیں وہ رن ہونے چاہیے. ویریفائی آل دی بگز اویلیبل ان دا بگ ٹریکنگ سسٹم آر ریزالو. جو بھی بگ رپورٹ بنی ہے اس کے اندر جو بھی بگز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں آپ نے انشور کرنا ہے کہ وہ تمام کے تمام ریزالو ہو چکے ہوئے ہیں. کمپائل ٹیسٹ رپورٹس اینڈ ویریفائی دیٹ دا رپورٹ از کمپلیٹ اینڈ کریکٹ. جو بھی آپ کے پاس ٹیسٹ رپورٹ یا بگ رپورٹس آئی ہیں ان کو کمپائل کریں اور انشور کریں کہ وہ رپورٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے یا نہیں. کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اگین وہ پھر آپ کے پاس پروجیکٹ ریپوزیٹری میں اسٹور ہوگی. سرٹیفائی دیٹ ٹیسٹنگ از کمپلیٹ اکارڈنگ ٹو دا پلان. پلان کے مطابق جو چیزیں آپ نے ڈیفائن کی تھی کہ اس طریقے سے یا یہ چیزیں ہم نے ٹیسٹ کرنی ہے تو وہ تمام چیزیں کمپلیٹ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. اسٹارٹ کریٹنگ دی ڈاکومنٹیشن اینڈ ویریفائی دیٹ آل ڈاکومنٹس آر ریڈی فار ڈیلیوری. اب آپ کیا کریں گے کہ ڈاکومنٹیشن فائنل پریپیئر کریں گے اور انشور کریں گے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کمپلیٹ ہیں یا نہیں ہیں, تاکہ اب چیزیں جو ہیں وہ فائنل جو آپ کے پاس فائنل ڈیلیوری فیز ہے آپ اس میں جا سکیں. تو یہ تو کچھ چیزیں ہوں گی جو کہ ہم آپ کہہ لیں کہ ایس ڈی ایل سی کے اندر کیو اے کے حوالے سے ٹاسک پرفارم کرتے ہیں. اب میں تھوڑا سا آپ کو ویریفیکیشن اور ویلیڈیشن کے متعلق بتاتا ہوں. اگین جس طرح ہمارے پاس کوالٹی ایشورنس اور کوالٹی کنٹرول تھا, نارملی وہ دونوں ٹرمز جو تھیں وہ سینونیمز کنسیڈر کی جاتی تھیں, تو اسی طرح سے ویریفیکیشن اور ویلیڈیشن جو ہے یہ بھی سینونیم ٹرمز کنسیڈر کی جاتی ہیں, حالانکہ ان کے اندر ڈفرینس ہے. ویریفیکیشن کیا ہوتی ہے؟ آر وی بلڈنگ دی پروڈکٹ رائٹ. یعنی جو بھی ہم پروڈکٹ بنا رہے ہیں کیا وہ اپنی اسپیسیفکیشن کے مطابق بن رہی ہے یا نہیں بن رہی. اس کی میں آپ کو چھوٹی سی ایک نارمل لائف سے ایگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل اگر آپ کو یہ کہا, آپ کو ایک ٹاسک اسائن کیا جاتا ہے کہ آپ نے لاہور جانا ہے. اب آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں سے جو بھی آپ کا گھر ہے آپ وہاں سے کسی پبلک ٹرانسپورٹ پہ ریلوے اسٹیشن تک جائیں گے, وہاں سے آپ ریل گاڑی میں بیٹھ کر لاہور جائیں گے اور وہاں پہ ریلوے اسٹیشن سے اتر کر پھر آپ لوکل ٹرانسپورٹ لے کر جو بھی آپ کی ڈیسٹینیشن ہے آپ وہاں پہ جائیں گے.
تو یہ آپ کو ایک ٹاسک دے دیا گیا ہے. اب اس میں ویریفیکیشن کیا ہوگی کہ کیا آپ نے واقعی پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے آپ ریلوے اسٹیشن تک گئے یا نہیں گئے, کیا آپ ریل گاڑی کے ذریعے لاہور پہنچے یا نہیں پہنچے, پھر آگے وہاں پہ جو پبلک ٹرانسپورٹ تھی وہ آپ نے یوز کی اور آپ فائنل ڈیسٹینیشن تک گئے یا نہیں گئے. یعنی جو ٹاسک آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ نے یہ ٹاسک اس طریقے سے پرفارم کرنا ہے, کیا وہ ٹاسک آپ نے اسی طریقے سے پرفارم کیا یا نہیں کیا. اب فار ایگزامپل آپ چلے جاتے ہیں, ریل گاڑی کے ذریعے نہیں جاتے, آپ بس کے ذریعے چلے جاتے ہیں, تو اٹ مینس کہ ٹاسک تو پرفارم ہو گیا, لیکن جس طریقے سے کہا گیا تھا, جو کہ اسپیسیفکیشنز میں لکھا تھا, وہاں اس طریقے سے پرفارم نہیں ہوا. تو ویریفیکیشن کے اندر ہم یہ چیز چیک کرتے ہیں کہ جو ہم پروڈکٹ بنا رہے ہیں کیا وہ اپنی اسپیسیفکیشن کے مطابق بن رہی ہے یا نہیں بن رہی. ویلیڈیشن, آر وی بلڈنگ دی رائٹ پروڈکٹ, یعنی جو ہمارے پاس اینڈ ٹاسک ہے کیا وہ صحیح پرفارم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. یہ بالکل ہے, مطلب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ لاہور پہنچنا ہے, تو کیا آپ لاہور پہنچ گئے یا نہیں پہنچ گئے. اگر آپ لاہور پہنچ گئے تو اٹ مینس کہ ٹاسک ویلیڈیٹ ہو گیا. اگر آپ بس کے ذریعے گئے ہیں, ویلیڈیٹ تو ہوا, ویریفائی نہیں ہوا. ویلیڈیٹ کیا ہونا تھا کہ کیا آپ لاہور پہنچے یا نہیں پہنچے. ویریفائی کیا ہونا تھا کہ جو آپ کو روٹ بتایا گیا تھا ریل گاڑی والا, آپ نے اس کے ذریعے جانا تھا. تو ہمارے پاس ویلیڈیشن کیا ہوئی کہ آر وی بلڈنگ دی رائٹ پروڈکٹ, یعنی جو پروڈکٹ بن رہی ہے کیا وہی ہے جو ہم بنانا چاہ رہے تھے. تو یہ تھوڑا سا فنڈامنٹل ڈفرینس ہے ویریفیکیشن اور ویلیڈیشن میں. اگر سافٹ ویئر کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ سپوز آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ نے کوئی گلوبل ویریبل یوز نہیں کرنے, پرہیپس سیکورٹی واز دا ریزن. تو اب آپ نے جو پروڈکٹ بنانی ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے اندر کوئی گلوبل ویریبل نہ ہو, تمام کے تمام لوکل ویریبلز ہوں. تو اب اگر آپ نے فار ایگزامپل پروڈکٹ بنا لی لیکن اس کے اندر گلوبل ویریبلز یوز کر لیے, تو ٹاسک تو پرفارم ہو گیا لیکن وہ ویریفائی نہیں ہو سکتا کیونکہ اسپیسیفکیشن کے مطابق نہیں ہے. اسپیسیفکیشن میں تو لکھا تھا کہ آپ نے لوکل ویریبلز یوز کرنے, گلوبل یوز نہیں کرنے. گولز کیا ہیں وی اینڈ وی کے. ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن شوڈ اسٹیبلش کانفیڈینس دیٹ دا سافٹ ویئر از فٹ فار اٹس پرپز, یعنی سافٹ ویئر جو جس مقصد کے لیے بنایا جا رہا ہے اس کو وہ میٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سافٹ ویئر جو ہے وہ آپ یہ انشور کریں کہ سافٹ ویئر جو ہے وہ ٹوٹلی ایرر فری ہے. ٹوٹلی ایرر فری وہ نہیں ہو سکتا, بٹ یو شوڈ گو فار فائنڈنگ دی میکسیمم نمبر آف ڈیفیکٹس. پھر ہمارے پاس آتی ہے اسٹیٹک ورسز ڈائنامک وی اینڈ وی. اسٹیٹک وی اینڈ وی کیا ہوتی ہے, جس میں کہ آپ اسٹیٹک سسٹم ریپرزینٹیشنز جو ہیں ان کے اوپر ویریفیکیشن اور ویلیڈیشن کرتے ہیں, جس میں کہ ہمارے پاس آج ڈاکومنٹیشنز آ جاتی ہیں, ہمارے پاس کوڈ انالیسز آ جاتا ہے, یعنی جس کا رن ٹائم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو ہمارے پاس ڈائنامک وی اینڈ وی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ سسٹم کا بیہیویئر چیک کرتے ہیں. سمپل ورڈز میں آپ کہہ لیں کہ آپ سسٹم جو ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, اس کو ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں اور اس کا بیہیویئر چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ سسٹم کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ ڈائنامک ہوتی ہے, رن ٹائم پہ آپ سسٹم کو چیک کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ہمارے پاس ڈائنامک وی اینڈ وی میں آتا ہے, جس میں کہ آپ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. اسٹیٹک جو وی اینڈ وی تھی اس کے اندر کیا ہوتا تھا کہ جو آپ کے پاس اسٹیٹک سسٹم کے اسٹرکچرز ہیں, جیسے ریکوائرمنٹس ہیں, ڈیزائن ہے, ٹھیک ہے, کوڈ ہے, اس کو آپ چیک کرتے ہیں. ڈائنامک وی اینڈ وی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سسٹم کو رن کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو بھی آپ کے پاس ویریفیکیشن اور ویلیڈیشن کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں. تو اب ہم آج کے ٹاپک کو سمرائز کر لیتے ہیں. آج ہم نے ایس کیو ایکٹیویٹیز کی بات کی, اس کے اندر جو ہمارے پاس ایس ڈی ایل سی ہے, اور ایٹ دا اینڈ جو ہے ہم نے تھوڑا سا ویریفیکیشن اور ویلیڈیشن کو ڈسکس کیا. تو مجھے امید ہے کہ آج کے ٹاپکس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ ہمیں ایم ڈی بی پر پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.